پھر وہ آپ نے وصیت فرمائی، انبیاء کی میراث اور اسلحہ اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو سپرد کیا، اور اس کے بعد فرمایا یا ابا عبداللہ اللہ اللہ فی الشیعہ، شیعوں کا خیال رکھنا ہے، ان یتیمان آل محمد کی سرپرستی پر توجہ دینی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے عظیم بابا کی اس وصیت کے جواب میں فرمایا لا ترکتہم یحتاجون الی احد، فرمایا کہ میں آپ کی شیعوں کی ایسی تربیت کروں گا اور ان کو اس طرح اپنے اجداد طاہرین کی علمی میراث اور سرمایے سے بہرہ مند کروں گا کہ کسی کے سامنے ان کو سوال نہیں کرنا پڑے گا، ان کو میں علمی اعتبار سے اتنا مستغنی اور بے نیاز کر دوں گا کہ دنیا ان کے پاس سوالات لے کے آئے گی، ان کو کسی کے پاس سوال لے کے نہیں جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ میں ان کو مالی اعتبار سے سب کو سرمایہ دار بنا دوں گا، سب کو ضمیردار بنا دوں گا، کسی کے آگے وہ اپنی مادی ضروریات کے لیے دست سوال دراز کرنے پر مجبور نہ ہوں گے۔ مذمت کی گئی ہے دست سوال دراز کرنے کی، فقر پر صبر کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ صادق آل محمد کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مالی اعتبار سے میں ان کو مستغنی بنا دوں گا، نہیں، علمی اعتبار سے یہ توحید کے مسائل میں، احکام میں ان کو میں بے نیاز کر دوں گا۔ آپ نے وعدہ کیا اپنے بابا سے لا اترکہم یحتاجون الی احد، میں نے صرف نمونے کے طور پر جن محاذوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کے آپ کے ان محاذوں پر آپ کی جہاد کے صادق آل محمد کی جہاد کے چند نمونے عرض کروں گا کہ ملحدین سے آپ نے کس طرح جہاد کیا، غالیوں سے آپ نے کس طرح جہاد کیا، ہمیں کس طرح ان کے خطرات سے آگاہ کیا اور ہمیں متوجہ کیا، بے عمل شیعوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، قرآن اور سنت کے مقابلے میں قیاس کو لانے والوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ بہت بڑے ملحد گزرے، عبداللہ بن ابن ابی اوجا، ابو شاکر دیسانی، توحید صدوق میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ دہریوں اور ملحدوں کا یہ ٹولہ مسجد الحرام میں بیٹھے طواف کرنے والوں کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جتنے لوگ اس عمارت کے گرد گھوم رہے ہیں، اس پورے مسجد الحرام میں ایک فرد کے علاوہ کوئی بھی انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہا میں تو جا کر اس سے ملوں گا، پھر آپ کی بات کی تصدیق یا تردید کروں گا۔ اس ملحد نے اپنے ساتھی سے کہا بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، اگر اس کے پاس چلے گئے اور اس سے گفتگو کی تو تجھے اپنے مکتب سے، اپنے مذہب سے، اپنے نظریے سے دستبردار ہونا پڑے گا، دہری مسلک کو تجھے ترک کرنا پڑے گا۔ اگر جانا ہے، دیکھو ایسا نہ ہو بے خبری میں اپنی باگڈور اس کے ہاتھ میں دے بیٹھو۔ کہا نہیں، میں متوجہ ہوں۔ یہ گیا اور واپس آ کے اپنے تاثرات بیان کیے۔ کہا میں اس شخصیت کے پاس سے آ رہا ہوں
کہ اگر اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہو جو جب چاہے روحانی شکل میں اور جب چاہے مادی اور انسانی شکل میں تبدیل ہو سکے، وہ یہی شخصیت ہے۔ کہا تو اس میں کون سا تجھے کمال نظر آیا ہے؟ کہا میری ان سے جہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا نظریہ درست ہو اور اس گھر کے گرد چکر لگانے والوں کا نظریہ غلط ہو، جبکہ تمہارا نظریہ غلط ہے اور ان کا نظریہ ٹھیک ہے، بالفرض اگر تمہارا نظریہ درست ہو اور ان کا نظریہ باطل ہو، تو ان کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا، نماز پڑھنے کا، دیگر عبادات کا کوئی نقصان نہ ہوگا، یہ خسارے میں نہیں ہوں گے، یہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ اور اگر ان کا نظریہ درست ہو اور تمہارا نظریہ غلط ہے، تو پھر تمہیں وہ سنگین نتائج اور انجام بھگتنے پڑیں گے جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بتایا کہ ان کا نظریہ کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے۔ ایک موحد اور دہری میں نظریاتی طور پر جو فرق ہے اس کو آپ نے بیان کیا۔ اس ملحد نے کہا کہ اچھا، اگر خدا موجود ہے، نادیدہ ہے، قابل مشاہدہ نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا، پھر بھی اگر موجود ہے تو پھر وہ انسانوں کے سامنے، اپنی مخلوق کے سامنے کیوں نہیں آتا تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے؟ میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا، ویلک، بہت افسوس کی بات ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس کے بعد اس ہستی نے، اس الہی انسان نے میرے سر سے لے کر پاؤں تک میرے سراپا کے اندر 30-35 ایسی تبدیلیاں بیان کی جو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ ابھی وہ ساری تبدیلیاں توحید صدوق کی جو کتاب رویت ہے، باب رویت یا قدرت، اس میں یہ 30-35 تبدیلیوں کا ذکر ہے۔ ان تبدیلیوں کو میں ذکر نہیں کروں گا۔ فرمایا تو چھوٹا سا تھا تو اس نے تجھے بڑا بنایا، تو کمزور تھا اس نے تجھے طاقتور بنایا، تو طاقتور تھا اس نے تجھے کمزور بنایا، تو خوشحال تھا اس نے تجھے غمگین۔ یہ اتنی تبدیلیاں جو میرے وجود کے اندر وہ نمودار ہوتی رہتی ہیں اور میرے بس سے باہر ہے، میرے قدرت سے باہر ہے، اتنی تبدیلیاں بیان کی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے خالق کائنات میرے سامنے کھڑا ہے۔ ابو شاکر دیسانی امام کی خدمت میں آ کے سوال کرتا، مد دلیل علی ان لک صانعا، کیا دلیل ہے کہ آپ خود پیدا نہیں ہوئے، آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وجدت نفسی لا تخلو من احد جہتین، تو نے میری خلقت کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے، آپ کا کوئی صانع ہے، آپ کا کوئی خالق ہے؟ آپ نے فرمایا، وجدت نفسی لا تخلو من احد جہتین، آپ نے فرمایا کہ میں میرے نفس کے بارے میں، میری جان کے بارے میں، میری ہستی کے بارے میں 2 سے زیادہ احتمال نہیں پائے جاتے، کیونکہ سیمینار ہے، مجلس اعضاء نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے اپنے اس عظیم امام کی الہی گفتگو کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں گے۔ میں اپنے نفس کے بارے میں 2 احتمال سے زیادہ نہیں ہیں، اما ان اکونا صنعتها